من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 تا 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وما منعہم، اور نہیں روکا ان لوگوں کو، ان تقبل، یہ کہ قبول کیا جائے، منہم، ان لوگوں سے، نفقاتہم، ان کے چندے، اور نہیں روکا ان لوگوں کو یہ کہ قبول کیا جائے ان لوگوں سے ان کا چندہ، الا، مگر اس بات نے کہ انہم، بے شک یہ لوگ، کفروا، وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں ادا کرتے نماز کو، الا وہم کسالى، مگر اس حال میں کہ یہ لوگ سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے یہ لوگ، الا، مگر، وہم کارہون، اس حال میں کہ یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں. فلا تعجبک، سو آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور ان کی اولاد، انما یرید اللہ، پختہ بات ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، بہا، ان کے اموال اور اولاد کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، وتزہق انفسہم، اور نکالے ان کی جانیں، وتزہق، اور نکالے، انفسہم، ان کی جانیں،
وہم کافرون، اس حال میں کہ لوگ کافر ہوں، ویحلفون، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، انہم لمنکم، کہ بے شک یہ لوگ البتہ تم میں سے ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم، اور لیکن یہ لوگ قوم یفرقون، ایسے لوگ ہیں جو ڈرنے والے ہیں، لو یجدون، اگر یہ لوگ پائیں ملجأن، کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا سرنگیں، او مدخلا، یا داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، البتہ پھر جائیں اس کی طرف، وہم یجمحون، اور یہ لوگ تیزی اختیار کرنے والے ہوں۔ گزشتہ آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا، منافقین کے تذکرے کو، کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر طرح طرح کے ہیلے بہانے کیا کرتے، غزوات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے، جنگ اور قتال سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے تاکہ ہمیں جہاد میں جانا نہ پڑے، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے بھرپور جب مجمع ہوتا، کثیر تعداد لوگوں کی ہوتی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر چندہ دیا کرتے، پیسہ دیا کرتے، خرچ کیا کرتے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے ہم کس قدر خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے واسطے، دکھلاوے کے واسطے۔ تو اللہ نے فرمایا پچھلی آیات کریمہ میں آپ نے اس بات کو سنا کہ قل انفقوا طوعا او کرہا، یہ خوشی سے خرچ کرے یا نہ خوشی سے خرچ کرے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم لوگوں سے قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ تم لوگ نافرمان ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی کا ذکر کیا کہ کون سی نافرمانی تھی کہ جس کی بنا پر ان کے چندے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے کا یا کسی بھی عمل کے قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایمان ہو، مومن ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، کتنا ہی چندہ دے، کتنا ہی خرچ کرے، کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنی ہی عبادات کرے، کتنے ہی صدقات خیرات کرے، عطیات کرے، مخلوق کے خدا کی خدمت کرے، فلاحی کام کرے، فلاحی ادارے بنائے، جو مرضی کرتا چلا جائے، اچھے سے اچھے کام، لیکن ایمان نہیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ایمان نہیں، کوئی حیثیت نہیں ایسے جو ہے بے ایمان کے خرچ کرنے کی، کوئی حیثیت نہیں ایسے بے ایمان کے نمازوں کی، کوئی حیثیت نہیں ایسی بے نماز کے چندوں کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی، عطیات کی، صدقات کی، فلاحی اداروں کی، فلاحی کاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظروں میں، بیکار ہے۔ تو ایمان ہوگا تو یہ چیزیں عملی زندگی میں جو ہوں گی، اچھے اچھے کام ہوں گے، اللہ کے نظروں میں اس کی اہمیت ہوگی اور اس کا بدل اور اجر ملے گا۔ ایمان نہیں تو کوئی حیثیت نہیں۔ نمبر 2، اخلاص، ریاکاری نہیں۔ نام و نمود کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، نام و نمود کے لیے جائیداد اور پلاٹیں اللہ کے راستے میں دیتا ہے، نام و نمود کے لیے
خیرات کرتا ہے، عطیات کرتا ہے، یہ تیجے لگاتا ہے، یہ چندے دیتا ہے، یہ ستواں کرتا ہے، یہ دسواں کرتا ہے، یہ دیگے لگاتا ہے، یہ خیرات کرتا ہے کہ لوگوں کے منہ بند ہو جائے، لوگوں کی زبانیں بند ہو جائے، رشتہ دار کیا سوچیں گے؟ باپ کے لیے دیگ نہیں لگا سکا، بھائی کے لیے دیگ نہیں لگا سکا، بھائی کی طرف سے صدقات خیرات نہیں کر سکا، رشتہ دار کیا سوچیں گے کہ اتنا پیسہ ہے اس کے باوجود اپنے جو ہے مرحوم کے لیے کچھ کر نہیں سکا، دیگیں نہیں پکا سکا، لوگوں کی دعوت نہیں کر سکا، خیرات نہیں کر سکا، تو یہ نام و نمود کے لیے جو کر رہا ہے اللہ کے نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بیکار ہے تمہاری 20 دیگیں، 40 دیگیں، 60 دیگیں، 100 دیگیں، طرح طرح کے کھانے تمہارے بیکار ہیں۔ اب تو خیرات اور صدقات بھی اس طرح کیے جاتے ہیں کہ مرنے والا مر جائے، پہلے سادہ انداز میں کیے جاتے تھے، اب ذرا جو ہے نرالا انداز اختیار کیا جاتا ہے، جس طرح کہ کسی شادی کا ولیمہ ہے، کسی شادی کی دعوت ہے، شادی کا ولیمہ ہے، شادی کا دن ہے، شادی پر جس طرح لوگ خرچ کیا کرتے ہیں، اب اس طرح کسی مر جانے والے کے مرنے پر بہترین شادی حالوں میں کئی طرح کے کھانے اس میں پیش کیے جاتے ہیں، کس بنا پر؟ کبھی میرا فلاں مر گیا اس کی طرف سے یہ خیرات ہے۔ تو عجیب لوگوں نے یہ انداز اختیار کر لیے جو قیامت قریب آ رہی، اور بہت سارے لوگوں سے ان کی زبانوں سے خود سنا کہ کار صاحب خرچ نہیں کریں گے تو رشتہ دار کیا سوچیں گے، اس لیے کرنا پڑتا ہے، ورنہ رشتہ دار باتیں بنائیں گے، رشتہ دار کیا سوچیں گے، کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اخلاص نہیں، یہ ریا ہے، اور یہ کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اتنی بڑی ذات، احکم الحاکمین ذات، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ کو چھوڑ کر اس حقیر سے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ کی ذات کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اخلاص نہیں، تمہارے سر سے اوپر بھی تمہاری نیکیاں نہیں جائیں گی، تمہارے صدقات نہیں جائیں گے، تمہارے چندے نہیں جائیں گے، تمہارے خیرات نہیں جائیں گی۔ تو یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کس طرح خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے ہم کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چندہ دے رہے ہیں، تو اللہ کے نظروں میں اخلاص نہیں ہے، ریا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ تو خرچ کرنے کی، اعمال کی قبولیت کی دوسری شرط کیا ہے؟ ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو۔ نمبر 3، سنت کی اتباع، سنت کے مطابق۔ تیسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق خرچ کیا ہو، سنت کے مطابق خیرات کی ہو، عطیات کی ہو، زکوٰۃ دی ہو، سنت کے مطابق، لوگوں کو نبی کے طریقے سے ہٹ کر صدقات خیرات عطیات نہ دیے ہوں، سنت کے مطابق کی ہو، جس طرح کہ تیجا ہے، 7واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی 11ویں شریف اپنی بنائی ہوئی، یہ خرافات ہیں، اپنی بنائی ہوئی خرافات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 11ویں میں دیگیں نہیں چڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی بھی 11ویں میں دیگیں نہیں چڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے مرنے پر تیجا نہیں کیا، 7واں نہیں کیا، 10واں نہیں کیا، 20واں نہیں کیا، بعد میں لوگوں کی بنائی ہوئی یہ خرافات ہیں، اور اس پر لوگ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شہروں میں تو پھر بھی کچھ شعور آ گیا، دیہاتوں میں ابھی بھی یہ جو ہے چیز رچی بسی ہوئی لوگوں کے دلوں میں کہ تیجے کی بڑی حیثیت ہے، 7ویں کی بڑی حیثیت ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت، یہ سنت نہیں ہے، سنت سے ہٹ کر یہ کام کیے جاتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میں نے 3 شرطیں بتلائی ہیں قبولیت اعمال کی۔ نمبر 1 ایمان ہو، نمبر 2 اخلاص ہو، نمبر 3 سنت کی پیروی ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو ان کے چندے قبول نہیں ہوں گے، تمہارے صدقات قبول نہیں ہوں گے، تمہارے خیرات قبول نہیں ہوں گے، تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ تو میرا رب فرما رہا ان آیات کریمہ میں کہ ان لوگوں کے خرچ کرنے کو کیوں رد کیا گیا، کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ تو فرمایا وما منعہم، ان لوگوں کو نہیں روکا گیا، نہیں روکا ان تقبلا، نہیں روکا ان لوگوں کو مگر اس بات نے کہ قبول کیا جائے منہم ان لوگوں سے نفقاتہم ان کا چندہ، الا مگر اس بات نے کہ انہم کفروا،
کیوں نہیں قبول کیا گیا ان کا چندہ؟ اس لیے نہیں قبول کیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے کفروا باللہ، کفر کیا اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس لیے نہیں قبول کیا گیا ولا یأتون الصلاۃ، کیونکہ یہ لوگ نماز ادا نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں الا وہم کسالى، سستی کے حالت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے منافق پر 2 نمازیں سب سے بھاری ہوتی ہیں، نمبر 1 عشاء کی نماز، نمبر 2 فجر کی نماز۔ یہ 2 نمازیں منافقین پر سب سے بھاری ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے ہماری مسجدیں ان 2 نمازوں میں ہی سب سے زیادہ خالی ہوتی ہیں۔ تیسری نماز ظہر کی آ جاتی ہے کہ کاروبار عروج پر ہوتے ہیں، کسٹمر عروج پر ہوتے ہیں، دکان پر رش لگا ہوتا ہے، ظہر کی نماز میں سستی کر جاتے ہیں، عصر کی نماز میں سستی کر جاتے ہیں، لیکن ان نمازوں میں سب سے بھاری نماز منافقین پر فجر اور عشاء کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 2 نمازیں منافقین پر سب سے بھاری ہوتی ہیں۔ سستی کرتے ہیں، صبح اٹھیں گے کیسے، سستی کرتے ہیں، رات کے وقت مسجد کس طرح جائے، سونے کا وقت۔ منافقین پہ یہ 2 نمازیں سب سے بھاری ہوتی ہیں۔ تو یہ کیوں ان کا خرچ کیا قبول نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور نمازیں پڑھتے سست کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نمازی ہیں، لیکن یہ بھاری سمجھتے ہیں نماز کو، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ جائے کہ ہم بڑے نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو دل میں کاہلی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے عملی طور پر، لیکن پڑھتے ہیں بہت سمجھتے ہوئے، ناپسند کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ناپسند کرتے ہیں صدقات خیرات کرتے ہوئے، مشقت اٹھاتے ہیں مال کو حاصل کرنے میں، مشقت اٹھاتے ہیں اولاد کی پرورش کرنے میں، لیکن جب وہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، بہت سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن ان کی اس مشقت پر ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ مال حاصل کرنے پر جو مشقت اٹھاتے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن بندہ جو اپنی بیوی بچوں کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، جو ہے دکان پر مشقت اٹھاتا ہے، تجارت میں مشقت اٹھاتا ہے، کھیتی باڑی میں مشقت اٹھاتا ہے کہ میری بیوی بچوں کا نان و نفقہ میں ادا کر سکوں، ان پر خرچ کر سکوں، ان کی دیکھ بھال کر سکوں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ میرے نبی نے فرمایا بیوی پر خرچ کرنے کا اللہ ثواب صدقے کا عطا فرماتا ہے۔ بیوی پر خرچ کرنا صدقہ ہے، بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اور یہ خرچ جو مال صدقہ کر رہا ہے، خیرات بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اس پر جو اجر مل رہا ہے اس پر تو مل ہی رہا ہے، لیکن جتنی مشقت اس مال کے حصول کے لیے وہ اٹھا رہا ہے اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ بیوی بچوں کو خرچ کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو یہ اللہ جتنی یہ مشقت اٹھا رہا ہے اللہ اس پر اس کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب مال حاصل کر مشقت کے بعد اب خرچ ظاہر ہے، انسان ایک خاوند اپنی بیوی پر کرے گا، ایک باپ اپنی اولاد پر کرے گا، ایک بھائی اپنی بہن پر کرے گا، ایک گھر کا سرپرست اپنے اہل و عیال رشتہ داروں پر کرے گا۔ اب اس نے مشقت سے مال حاصل کیا، حدیث پاک میں آتا اللہ اس پر اس کو اجر عظیم عطا فرما رہا ہے، اور پھر یہ اپنے اہل و عیال رشتہ دار بیوی بچوں پر، بھائی بہنوں پر، خاندان والوں پر خرچ کر رہا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس طرح انسان کا کوئی عمل جو ہے بیکار نہیں جاتا، کتنا ہی کروڑ پتی خرب پتی کیوں نہ بن جائے، محنت مزدوری کے بعد اللہ اس کے خرچ کیے ہوئے پر اس کو اجر عطا فرمائے گا، مال کے حصول پر مشقت پر اس کو اجر عطا فرمائے گا، بشرطے کہ درست طریقے سے اس نے مال حاصل کیا ہو، غلط کاموں کے ذریعے نہیں، رشوت کے ذریعے نہیں، سود کے ذریعے نہیں، چوری کے ذریعے نہیں، ڈاکے کے ذریعے نہیں، جھوٹ بول کر نہیں، سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے مال کے حصول میں اس نے مشقت حاصل کی ہو، اور مال کے حصول میں اس نے محنت حاصل کی ہو، تو اب یہ مال پر مشقت حاصل کر، مال کے حصول میں جو مشقت اٹھا رہا ہے اجر دے رہا ہے میرا رب، ثواب دے رہا ہے میرا اللہ، اور جو بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے اللہ اجر دے رہا ہے اسے صدقات کا، اللہ اجر دے رہا ہے اس پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا بیوی پر خرچ کرنا ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا، اللہ نے حکم دیا ہے اولاد پر خرچ کرنا، نہیں خرچ کرے گا گناہگار ہوگا۔
اللہ نے حکم دیا اہل و عیال کا خیال کرو، نہیں خیال کرے گا گناہگار ہوگا۔ تو انسان اپنی ان ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ان منافقین سے ان کا خرچ کیا ہوا کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیوں روکا گیا ان کا قبولیت کو؟ اس لیے روکا گیا کیونکہ یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، نہ نماز ادا کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو سستی کی حالت میں ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، لیکن کرتے ہیں تو اس حال میں کرتے ہیں کہ یہ ناپسند کرتے ہیں، مال سے کیونکہ محبت ہے، مال سے محبت ہے، نہ چاہتے ہوئے ناپسندگی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چندہ دیتے ہیں، لیکن تاکہ کیونکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو اپنے آپ کے ایمان کی یقین دہانی کرانے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کی نظروں میں یقین جمانے کے لیے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، یقین جمانے کے لیے لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تعجبک اموالہم، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالیں ان کی اولاد کی کثرت، ان کو مال زیادہ دیا، ان کو اولاد زیادہ دی، تو آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں یہ باتیں کہ اللہ نے ان کو یہ نافرمان ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ فاسق ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مال اتنا زیادہ دیا ہے، ان کو اولادیں اتنی زیادہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیوں میں نے ان کو مال زیادہ دیا، کیوں میں نے ان کو اولادیں زیادہ دی، میں نے اس لیے دی انما یرید اللہ، پختہ بات ہے اللہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان کو عذاب دے ان کے مالوں کے ذریعے، ان کے اولادوں کے ذریعے دنیا کی زندگانی میں۔ مال کی محبت میں اس قدر یہ جو ہے مال کی محبت میں یہ لوگ کھپ چکے ہیں، مر چکے ہیں کہ مشقت میں دن اور رات اپنی مشقت میں گزار رہے، تکلیف میں گزارے، یہ اللہ نے ان کو سزا دی، اس پر کوئی ان کو اجر نہیں ملے گا۔ ہاں مومن کو اجر ملے گا، جو بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، مال کماتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے اس کا انتظام کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ ان مومن کو اجر دے گا، ان لوگوں کو کوئی اجر دینے گا۔ یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کی سزا ہے، کتنے ہی محنت کیوں نہ کریں، کتنی مشقت کیوں نہ اٹھائے، اللہ ان کو دنیا میں یہ سزا دے رہا ہے، اللہ یہ ان کو دنیا میں سزا دے رہا ہے، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ ہاں مومن کو ثواب ہے، مومن کے لیے اجر ہے، جو مال کے حصول میں محنت کر رہا ہے، اولاد کی پرورش میں محنت کر رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور اس لیے بھی ان کو مال اور اولاد زیادہ دی کہ ان کی جانیں نکالیں، وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ مرے اس حال میں کہ یہ لوگ کافر ہوں، دنیا میں بھی ان کو سزا ملی، مشقت ہی میں ان کی زندگیاں گزری، جس مشقت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، اور پھر جب مر گئے کفر کی حالت میں مرے تو کفر کی بنا پر دائمی عذاب جہنم کا، اب کبھی انہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی قسم، ہم تم میں سے، ہم مومن ہیں، ہم پکے مسلمان۔ یہ ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے اپنے ایمان کی یقین دہانی کے لیے مسلمانوں کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منافق قسمیں کھایا کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم تم میں سے، ہم مومن ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں۔ میرے اللہ نے جواب دیا وَمَا هُم مِّنكُمْ، لیکن یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں تم میں سے لیکن تم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں، ڈرنے والے، ڈرپوک قوم ہے یہ منافق، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ مشرک، سب ڈرپوک ہے۔ اگر بزدلی ہے تو ان لوگوں میں ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کے لیے میں نے جینا ہے، اللہ کے لیے میں نے مرنا ہے، اللہ کے لیے میں نے لڑنا ہے، موت بھی آ جائے گی تو آخرت کی زندگی میں میں سرخ روح ہو جاؤں گا، آخر کی زندگی میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور میرا اللہ نے میرے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، حقیقت میں تو موت کے بعد جو ملنے والا ہے وہ سب کچھ ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ تو مومن جو ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، یہ کافر، یہ منافق، یہ بزدل ہوتا ہے، یہ ڈر کر زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے ڈر کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر یہ پائیں کوئی جائے پناہ تو اس کو حاصل کر لیں۔ نفاق کا ڈر ہے نا کہ ظاہر نہ ہو جائے، کفر ظاہر نہ ہو جائے، اب یہ ڈر رہے رات کو بھی دن کو بھی کہ کہیں میرا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، میرا کفر ظاہر نہ ہو جائے، تو اگر یہ کوئی جائے پناہ مانگ لے مسلمانوں سے چھپ کر تو وہاں جا کر یہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے، لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں۔ او مغارات، یا کسی سرنگ میں جا کر چھپنا چاہیں
تو یہ چھپ جائیں، یہ ان کی کوشش ہے کہ ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ مغارات کہتے ہیں اس سرنگ کو جو پہاڑوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ افغانستان میں مجاہدین امریکہ پر، رشیا پر کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے بڑے بھاری بم چھوڑے ان پر، لیکن ان کو نہیں مٹا سکے، نہیں ان کو ختم کر سکے۔ کیوں نہیں ختم کر سکے؟ پہاڑوں میں انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی تھی، پہاڑوں میں مجاہدین اسلام نے سرنگیں بنائی ہوئی تھی جن پر ان کے بم بھی کوئی اثر نہ کر سکے تھے۔ تو ان منافقین کے لیے کہ اگر ہو ان کے لیے یہ معاملہ، یہ یہاں تک اگر نوبت آ جائے کہ سرنگ میں چھپنا چاہیں تو یہ چھپ جائے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے، کفر کو چھپانے کے لیے۔ اور پھر فرمایا او مدخل اللہ ولو، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ پائے کہ جہاں پر داخل ہو کر یہ چھپ جائے تو وہاں یہ داخل ہو جائے۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، وہاں ان کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہے، وہاں ان کے ساتھ چندے دینے، تاکہ لوگوں کے سامنے ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ لولو الیہ، تو یہ اگر یہ جگہ پالے جائے پناہ کی یا سرنگوں کی یا داخل ہونے کی، تو یہ پھر جائے اس کی طرف، وہم یجمحون، اور تیزی اختیار کریں اس طرف جانے کی۔ یہ ساری اس آیت کریمہ کا مطلب کیا کہ لوگ اس قدر اپنے نفاق کو چھپانے کے در پر ہیں، ہر وقت ڈرتے سہمے یہ لوگ جو ہے ان کے دن اور رات گزرتے ہیں کہ ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ حالت ہے ان منافقوں کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ منافقین کے چندے اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی خیرات اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ قبولیت خیرات کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، اور نمبر 2 جو ہے اخلاص، نمبر 3 سنت کی پیروی، سنت کے اتباع۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ انسان مومن کا، ایک انسان کے نیکیاں قبول ہوتی ہیں، ایک انسان کے چندہ قبول ہوتا ہے، خیرات قبول ہوتی ہے۔ اگر یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی، اللہ کے نظروں میں کوئی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور منافقین ڈر کر زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے ان باتوں کا ان آیات کریمہ میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرمائے اور مضبوط اعمال نصیب فرمائے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، ہر طرح کے برائیوں سے، ہر طرح کے